میاں جاوید لطیف صاحب بتائیے گا آپ کی نظر میں کیا کارروائی ہو سکتی ہے یا ہونی چاہیے اس معاملے پر چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف؟ شکریہ رحمان صاحب. گزارش یہ ہے کہ قانون آئین کیا کہتا ہے. قانون یہ موصوف خود فرمایا کرتے ہیں کہ قانون جو ہے غریب کے لیے ہے، امیر کے لیے قانون نہیں ہے. تو آج ہم دیکھ رہے ہیں 2013 سے اس پہ مقدمات بننے شروع ہوئے اور آج 2023 آ گیا ہے. 2023 تک موصوف فرماتے ہیں کہ میرے پہ اتنے درجنوں مقدمات ہیں. کسی ایک میں بھی کیا وہ کورٹ کے اندر پیش ہوئے اور کیا کورٹ میں اس کو ریلیف ملتا جا رہا ہے؟ کیا کسی اور غریب کو، امیر کو، کسی کو یہ ریلیف حاصل ہے؟ نہیں ہے. مگر بات یہ ہے سیدھی سی کہ پھر بات تو یہ ہے نا کہ اگر 2014 میں موصوف نے جب حملے کیے تھے پی ٹی وی پر، دیگر عمارتوں پر، پولیس وین سے ملزموں کو چھڑوایا تھا، اگر اس وقت اس کا ہاتھ روک لیا جاتا، از خود نوٹس لے لیا جاتا، عدالتیں قانون کے مطابق فیصلے کرتی، تو یقیناً جو کچھ وہ سائفر کے حوالے سے پھر کہنا انہوں نے شروع کر دیا، میر جعفر صادق کہنا شروع کر دیا، اداروں میں بیٹھے لوگوں کا نام لے کر ایف آئی آر کروانے کی بات کرنی شروع کر دی. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ بات رکی نہیں ہے کہیں، بات پھر جا کے رکی 9-10 مئی کے واقعے پہ. اور اگر آپ اس کو جس وقت وہ باتیں کر رہے تھے اس وقت روک لیتے، اور دیکھیں 2 جو سیشن ہوئے ہیں نیشنل سیکورٹی کونسل کی جو میٹنگ ہوئی ہیں، ایک تو چیئر کی عمران خان صاحب نے خود، اور اس میں بھی سائفر کے حوالے سے ہی وہ میٹنگ تھی. کیا اس میٹنگ میں یہ طے ہوا تھا یا اس نتیجے پر کوئی پہنچا تھا کہ سازش ہوئی ہے یا فنڈنگ کی گئی ہے عدم اعتماد کے لیے اپوزیشن، اس وقت کی اپوزیشن جماعتوں کو؟ نہیں. اور اس کے بعد پھر ایک موجودہ جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف، انہوں نے چیئر کی وہی میٹنگ اور اس میں بھی یہی کہا گیا. بھئی بات یہ ہے کہ اگر آپ مگر ایک کردار وہی تھا، اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی دونوں میٹنگ میں وہی اسٹیبلشمنٹ تھی. بھائی اگر آپ اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ کوئی سازش نہیں ہوئی، امریکہ نے کوئی سازش نہیں کی یا امریکہ نے کوئی فنڈنگ نہیں کی اس کی حکومت کو گرانے کے لیے، تو پھر یہ جو جھوٹ بول رہا تھا اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے تھا، نہیں لیا گیا. یہ آرگومنٹ تو پی ٹی آئی کی طرف سے دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی سازش یا یہ سائفر جو ہے وہ افسانہ تھا یا اس سائفر میں کوئی بات نہیں تھی، تو جو میٹنگ شہباز شریف نے جو چیئر کی اس کے بعد ڈیمارش جو ہے وہ امریکی سفیر کو جو ہے وہ کیوں دیا گیا؟ کیوں اس سائفر پر رد عمل دیا گیا؟ رحمان بات یار سیدھی سی ہے، بعض اوقات لوگ بات نہیں کرتے، تجزیہ نگار اینکر حضرات آپ جیسے جو شریف النفس انسان ہیں مگر بڑے جینیس ہیں، ان سے تو میں توقع رکھتا ہوں کہ کم از کم تھوڑی بہت حقیقت جو سارا کچھ جانتے ہوئے تھوڑی بہت حقیقت زبان پہ ضرور لے آیا کریں. بات یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے تھے کہ سہولت کاری اس کو میسر ہے تو لوگ اس وقت بھی باتیں کرتے تھے کہ جناب آپ کی حکومت ہے اور آپ کہتے ہیں کہ سہولت کاری میسر ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ 9-10 مئی کے واقعہ پر خود احتسابی ایک ادارے نے کی اور اس میں سہولت کار جو تھے ان کے خلاف ایکشن ہوا، تو پھر ہماری باتیں سچ ثابت ہوئیں کہ حکومت میں ہوتے ہوئے بھی اس کو سہولت کاری میسر تھی، اور آج بھی دیگر اداروں کی طرف سے اس کو سہولت کاری میسر ہے. اور آج بھی وہ جو کچھ باتیں کر رہے ہیں اور اس کو کوئی گرفت میں نہیں لے کے آ رہا، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے. اور دیکھیں رحمان، کیا سلطان رائی کو آج بھی لوگ پسند کرتے ہیں؟ اس کی بھڑک کو، اس کی وہ ایک چوٹ نہیں اس کو لگتی اور 200 بندوں کو جو ہے وہ ہلاک کر دیتا ہے. اسی طرح آج کا جو عمران خان ہے وہی رول ادا کر رہا ہے سلطان رائی والا. اس کو کوئی چیک کرنے والا ہے ہی نہیں، وہ جھوٹ بولے، جس ادارے کے متعلق چاہے بولنا، جس دنیا کے خطے کے متعلق چاہے وہ بولنا، جو چاہے وہ کر لے.
मगर कोई उसको लेकिन चेक ही नहीं है। मियां साहब, अब जब तक साइफर के हवाले से आप- तो कार्रवाई हुकूमत ने करनी है। देखिए, वो आप सहूलतकारी की तो बात करें, लेकिन साइफर के हवाले से तहकीकात FIA कर रही है। FIA वजारत दाखिला के अंडर है, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह हैं, तो कार्रवाई तो अभी हुकूमत ने इस पर आगे बढ़ानी है। तो फिर इसमें जो है वो क्या दिक्कत है इसके अंदर? रहमान साहब, बात यह है कि जी। पाकिस्तान के अंदर मैं तो बदकिस्मती कहूंगा कि हुकूमतें वक्त जो होती हैं उनको ये हक हासिल नहीं है कि वो किसी के खिलाफ एक्शन लें। अदारे हैं, अदारों को काम है एक्शन लेना, अदारों का काम है गुनाहगार को सजा देना, बेगुनाह को रहा करना। मगर पिछले 4 सालों में खास तौर पर ऐसा हुआ कि हुकूमत वक्त ने अदारों को अपने इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया, जो आज तवक्को लोग रखते हैं कि आज की हुकूमत जो है उसको भी एक्शन लेना चाहिए, जबकि अदारों का काम है। भाई आप मुझे ये बता दें कि जब रियासत जिस पर हमला हुआ 9-10 मई को रियासत पे हमला हुआ है, रियासती इदारों पे जो हमला हुआ है वो रियासत पे हमला हुआ है। अच्छा। तो रियासत भी 2 माह हो गए हैं, वो झोली उठा के देख रही है कि मेरे साथ इंसाफ हो, मेरे पे हमला करने वालों को सजा कब मिलेगी। अगर रियासत को इंसाफ नहीं दिया जा रहा, मेरे रियासती इदारे नहीं दे रहे, तो मैं और आप कैसे तवक्को रख सकते हैं भाई? ठीक।